کیا کہیں حسین نے کیا کیا بنا دیا ہم کیا کہیں حسین نے کیا کیا بنا دیا سیدھا جہاں سے خلد کا رستہ بنا دیا خاک شفا کا کیوں نہ فلک پر دماغ ہو ذروں کو جان دے کے مسیح بنا دیا ہم کیا کہیں حسین سلام کے چند اشعار درود باز بلند گر نہ کٹتے نیر پر جانو دلو حیدر کے ہاں گر نہ کٹتے نیر پر جانو دلو حیدر کے ہاں باندھ سکتا کون آ کر زینب مصطفی گر نہ کٹتے نیر پر جانو دلو حیدر کے ہاں اور بے سہارا ہو گیا تھا بادشاہ کربلا اٹھ کے ایک قیدی نے تھامے دین پیغمبر کے ہاں اٹھ کے ایک قیدی نے تھامے دین پیغمبر کے ہاں شعر ملازو قطرہ اشک عزا کو یوں حقارت سے نہ دے بھئی یہ گوہر ایک دن بکیں گے خالق اکبر کے ہاں یہ گوہر ایک دن بکیں گے خالق اکبر کے ہاں گر نہ کٹتے نیر پر جانے دلو حیدر کے ہاں آیا تطہیر بولی جب چنی سر سے ردا آبرو اسلام کی زینب مصطفی کے ہاں گر نہ کٹتے نیر پر جانو دلے حیدر کے ہاں بیعت فاسق کی خاطر کس طرح اٹھتے بھلا انبیاء کے ہاتھ ہے فرزند پیغمبر کے ہاتھ
درود باز بلند. بیعت فاصے کی خاطر کس طرح اٹھتے بلا، انبیاء کے ہاتھ ہیں فرزند پیغمبر کے ہاتھ، انبیاء کے ہاتھ ہیں فرزند پیغمبر کے ہاتھ. کون میدان سے اٹھائے میت سبت نبی، حلقہ زنجیر میں ہے عابد مستر کے ہاتھ، حلقہ زنجیر میں ہے عابد مستر کے ہاتھ. اور مسکرا کر سب کو زخمی کر دیا بے شیر نے، رن میں جب آئے تو خالی تھے علی اصغر کے ہاتھ، رن میں جب آئے تو خالی تھے علی اصغر کے ہاتھ. دیکھ کر عباس کو یوں رک گئی فوج یزید، باندھ دے جس طرح کوئی شام کے لشکر کے ہاتھ، باندھ دے جس طرح کوئی شام کے لشکر کے ہاتھ، گر نہ کٹتے نہر پر. سورہ فاتحہ. بارے دیگر ساتھ جب دلبر زہرا کی شہادت کا دن آیا، جب دلبر زہرا کی شہادت کا دن آیا، ارے پردیس میں ماں کو لعینوں نے ستایا، انصار سے بھائی سے بھتیجے سے چھڑایا، مظلوم نے صبر اسد اللہ دکھایا، مظلوم نے صبر اسد اللہ دکھایا، سقے کو ترائی میں سسکتے ہوئے دیکھا، ماتم میں سکینہ کو بلتے ہوئے دیکھا، ماتم میں سکینہ کو بلتے ہوئے دیکھا، اس داغ سے مظلوم کو ہوش آنے نہ پایا، جو لے کے رضا دل علی اکبر نے لایا، بیٹے کی محبت نے یہ صابر کو سنایا، فطرت سے جہاں جنگ ہے وہ مرحلہ آیا، فطرت سے جہاں جنگ ہے وہ مرحلہ
رخ کر کے صوبے نے کمر باپ نے تھامی، یہ صبر دکھایا کہ رکا باپ نے تھامی، یہ صبر دکھایا کہ رکا باپ نے تھامی۔ ارے اکبر بھی چلے رن کو دلے شائے ادا، شبیر بھی دیکھا کہ یہ وہ مائے لقا کی، میدان میں نعرے بھی کیے اور وغا بھی، ہر زخم پہ کی بخشش امت کی دعا، ہر زخم پہ کی بخشش امت پہ دعا۔ ناگاہ اٹھا شور یہ افلاک کے اوپر، لوگ گر گئی تصویر نبی خاک کے اوپر، لوگ گر گئی تصویر نبی خاک کے اوپر، سینے پہ سینہ کھا کے گرا بانوں کا پیار، ارے خیمے کی طرف دیکھ کے بابا کو پکارا، یا شاہ خدا آخری مجرا و ہمارا، اب عظیم فردوس ہے مشتاق نظارہ، اب عظیم فردوس ہے مشتاق نظارہ۔ نیزے کا تو پھل رشتہ جاں کاٹ چکا ہے، لیکن پے دیدار دماغوں میں رکا، لیکن پے دیدار دماغوں میں رکا۔ ارے سید ابرار خدا حافظ و ناصر، رخصت ہے یہ ناچار خدا حافظ و ناصر، کلبے کے عزادار خدا حافظ و ناصر، ڈیوڑی سے خبردار خدا حافظ و ناصر، ڈیوڑی سے خبردار خدا حافظ و ناصر۔ ڈر ہے نہ میرے غم میں تڑپ کر نکل آئے، اماں نہ کہیں خیمے سے باہر نکل آئے، اماں نہ کہیں خیمے سے باہر نہ نکل، یہ کہہ کے جو مقتل کو چلا دین کا ہادی، آنکھوں نے بھی مظلوم کو رستے میں دغا دی، سوزے غم فطری نے بصارت جو مٹا دی، صابر نے کمر تھام کے بھائی کو ندا، صابر نے کمر تھام کے بھائی کو ردا دی، ظاہر میری بینائی بھی اب کر گئے عباس، سنا تم نے بھی کچھ مر گئے عباس، سنا تم نے بھی مر گئے، جب دلبر زہرا کی شہادت کا دن آیا۔ حضرات اعلان سماعت فرمائیں، شبی صاحب کے دولت خدے پہ ایک مجلس اعزا پہلی دسمبر نومبر کے بعد پہلی دسمبر ٹھیک 6:30 بجے جناب منتظر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے، پرچے باہر رکھے ہوئے ہیں، آپ حضرات لے لیجیے۔ اس کے علاوہ 2 دسمبر کو نیو جرسی کا دوسرا محرم الحرام کے سلسلے میں جلوس ہے، لاسٹ ایئر مومنین نے آرگنائز کیا تھا اور آپ حضرات سے شرکت کی اس کی درخواست ہے۔ یہ جلوس کے فلائر بھی رکھے ہوئے ہیں، مومنین یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔
میری درخواست ہے کہ آپ اس جلوس میں ضرور سے ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ یہ جلوس ایسے جگہ سے نکالا جا رہا ہے جہاں پر ہماری تعداد بہت کم ہے، دوسرے برادران زیادہ ہیں، تو کم از کم ہمیں میسج دینا ہے کہ حسینیت کا پیغام ہے کیا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ نوجوان آپ سب اور وہ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوئے دروازے کے پاس، برائے مہربانی آپ یہ پلیز مولانا نہیں شروع کریں گے اس وقت جب تک آپ ادھر نہیں آئیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط أنعمت عليهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح دلیلوں کے ساتھ اور روشن بیانات کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور بیانات کے ساتھ ان پر کتابیں بھی نازل کیں اور میزان بھی نازل کیا۔ یہ سارا اہتمام ہم نے اس لیے کیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ زمین پر بسنے والے انسانوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے اور عالم انسانیت عدل کے اوپر قائم ہو جائے۔ جیسا کہ میں سایہ کریمہ کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قیام عدل جو ہے وہ فقط اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ اللہ اپنی طرف سے مرسلین کو بھیج دے، انبیاء کو بھیج دے، ائمہ کو بھیج دے، ایک آسمانی کتاب نازل کر دے، ایک آسمانی قانون نازل کر دے۔ یہ قیام عدل منحصر ہے نفاذ کے اوپر، قانون کے نفاذ کے اوپر، لیکن ظاہر ہے کہ نفاذ اگر بالجبر ہوتا تو زمین کے اوپر عدل ہی عدل ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے دین کی جو پالیسی رکھی ہے اس میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کو میں کسی قسم کا کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہم نے ہدایت کو، رشد کو، صحیح راستے کو غلط راستے سے الگ کر دیا ہے،
اور اب فقط تمہارے جوہر اختیار کے اوپر ہے. اگر تمہارے نفس کے اندر شرافت انسانیت پائی جاتی ہے تو یقیناً جب راستے واضح ہو گئے ہیں تو تم اسی راستے کو اختیار کرو گے جو رشد کا راستہ ہے، اور اس راستے کو ترک کر دو گے کہ جو گمراہی کا راستہ ہے. لیکن جیسا کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، مشاہدہ ہے آپ کا، اور برابر آپ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ نے اپنی طرف سے اتمام حجت کر دیا. انبیاء نے ان کا جو فریضہ تھا، ان کا جو منصب تھا، اس کو پورا کر دیا. نہ پروردگار عالم کے عدل و فضل میں کوئی کمی ثابت کر سکتا ہے، نہ انبیاء و مرسلین کے اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں کوئی کوتاہی ثابت کر سکتا ہے. اگر کوتاہی ہے تو فقط ان بندوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ جو بینات کے آ جانے کے بعد، جو آسمانی شریعت آ جانے کے بعد، تمام دلائل و ثبوت کے فراہم ہو جانے کے بعد بھی وہ مرسلین اور انبیاء کے فرما بردار نہیں ہو سکے، بلکہ بجائے فرما برداری کے انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اور یہ سوچ کے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے معاذ اللہ کہ یہ نبی ہم سے اطاعت لینے کے بعد ہمیں اس دنیا کے نقص سے بھی محروم تو نہیں کر دیتا. بہرحال جو بھی اسباب ہوں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دو طرح کا لہجہ اپنایا ہے. ایک لہجہ وہ ہے کہ جو ان لوگوں سے اختیار کیا ہے کہ جو اس کے اپنے ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو وفادار ہیں، اور ایک لہجہ ان کا ہے کہ جن سے اس پروردگار عالم کے، جسے اپنی زبان میں کہا جائے کہ تعلقات اچھے نہیں رہے. تو ایک جماعت وہ ہے جس سے اللہ کے تعلقات اچھے رہے، اور ایک وہ ہے جس سے تعلقات اچھے نہیں رہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب تعلقات اچھے نہیں رہتے تو بات بھی براہ راست کرنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا. نفسیاتی کا مسئلہ ہے، تو تم ان سے بات کرنا، ہم ان سے بات نہیں کریں گے. یہی انداز اللہ نے کہ جب اپنے آئے تو رسول کو درمیان سے ہٹا کے براہ راست بات کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. براہ راست. اور جن سے اللہ کے تعلقات اچھے نہیں، کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ہم براہ راست ان سے بات نہیں کریں گے، اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتے. اس میں بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہیے کافروں سے، ہم کافروں کو منہ لگانے کے لائق نہیں سمجھتے. قل یا اہل الکتاب، آپ یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ دیجئے ہم براہ راست ان سے بات نہیں کریں گے. قل یا ایھا الذین ہادوا، یہودیوں سے آپ کہہ دیجئے ہم براہ راست بات نہیں کریں گے. تو جب یہ انداز ہے کہ رسول کو درمیان میں رکھ دیتا ہے اور براہ راست بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتا، پیغام پہنچا دیتا ہے، احکام پہنچا دیتا ہے، لیکن خود براہ راست بات نہیں کرتا. تو اب انہی آیات میں ایک مشہور و معروف آیت ہے جہاں رسول سے کہا جا رہا ہے براہ راست خدا نہیں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ قل، اپنے حبیب سے کہہ رہا آپ کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اگر یہ انداز انہی لوگوں سے اپنایا جاتا ہے جن سے تعلقات اللہ کے اچھے نہیں ہیں، جس کی پہچان قل ہے، آپ کہہ دیجئے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو تبلیغ میں جو زحمتیں اٹھائیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں رسول نے دے دیں، احکام میں دین حق دے دیے، صراط مستقیم دے دی،
جنت کی بشارت دے دی، جنت سے ملانے والا راستہ دے دیا، اتنی بڑی بڑی چیزیں دے دی. اب اس کے اوپر جب اجر کا مستحق ہو گیا رسول، تو کوئی دولت کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی حکومت کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی عورت کا حوالہ دے رہا ہے. یہ سب آیا کہ آپ نے زحمتیں اٹھائیں، اتنی دولت لے لیجئے، حکومت لے لیجئے، عورت لے لیجئے. اس کے معنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں رسول کے اہل بیت سے آمادگی کے آثار نہیں پائے جاتے. تو گویا پروردگار عالم نے لفظ قل استعمال کر کے بتا دیا کہ ہمارے تعلقات ان سے بھی اچھے نہیں ہیں کہ جن کے دلوں میں اہل بیت سے مودت آمادگی نہیں پائی جاتی. ایک صلوات بھیجیں. ہم ان کو منہ نہیں لگاتے، آپ ان سے کہہ دیجئے. اس لیے یہ دولت لے کے آئے ہیں، یہ حکومت دے رہے ہیں، یہ عورت دے رہے ہیں. حالانکہ آپ نے جو کام کیا اس کا اجر جو ہے، اِنَّ لَكَ اجرن، تمہارے لیے بس اجر وہی ہے، غیر و ممنون، کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. بھلا دولت میں یہ دم ہے کہ کبھی ختم نہ ہو، حکومت میں یہ دم ہے کہ کبھی ختم نہ ہو، عورت میں یہ بات ہے کہ کبھی ختم نہ ہو. ہم نے تمہارے لیے جو اجر مقرر کیا ہے غیر و ممنون، تو رسول کے لیے بھی جو اجر ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں بھی یہی کہ ہم نے انسان کو بڑی پستی میں ڈال دیا. ہم نے بنایا تو تھا احسن تقویم کے اوپر، لیکن امتحان لینے کے لیے اسے رددناہ اسفل السافلین، ہم نے پسترین دنیا میں اسے برائے آزمائش اتار دیا. اب ان میں سے الا الذین آمنوا، اب یہاں آنے کے بعد وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بھی جو اجر ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد رسول کے لیے بھی وہی اجر ہے، مومنین کے لیے بھی وہی اجر ہے. اب کیسے کیسے اشکالات پیدا کیے گئے، کیسے کیسے اعتراض کیے گئے. کہا یہ جانے لگا تو کیا ہوا، ایک سوال ہی تو تھا، کوئی حکم تو نہیں تھا. اور ہمارے یہی تو کہا کہ ہم تم سے سوال کرتے ہیں. تو سوال کرنے والا اگر سوال ہمارے سامنے رکھے تو گویا اس نے ہمارے دائرہ اختیار میں بات کو رکھ دی، چاہے ہم دیں اور چاہے نہ دیں. یہ گویا تعویل کی گئی کہ یہ کوئی حکم تھوڑی ہے جیسے اقیم الصلاۃ کر، یہ کوئی حکم تھوڑی ہے جیسے ہم نے تمہارے پر قتال واجب کر دیا، روزے واجب کر دیے. ویسے تو کوئی واجب نہیں کیا، ایک سوال ہے. اسألکم، ہم تم سے سوال کرتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہم دیں یا نہ دیں، کوئی ہمارے پر واجب تو نہیں. تو قرآن مجید نے سوال کرنے والے عام سائل کا قانون بیان کر دیا. کوئی بھی سائل ہو، عام ہو، اس کا ایک قانون بیان کر دیا. کہا کہ فَأَمَّا السَّائِلَ، اور دیکھو کوئی بھی سائل تمہارے سامنے، فَلَا تَنْهَرْ، خبردار نہ اسے جھڑک سکتے ہو تم، نہ اسے رد کر سکتے ہو. تو جب عام سائل کے لیے یہ حکم ہے تو جو ایسا سائل ہو، غور مارے، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ ہے وہ بندوں میں ایک بندہ، لیکن کوئی اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو، جسے کہا جاتا ہے احسان نہیں کر سکتے، اعزاز نہیں کر سکتے. یہ تو یا خدا جانے، وہ احد جانے جس نے احمد کو بنایا، یا احمد جانے کہ کیسا وہ حد تھا جو بنانے والا تھا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اگر وہ واجب الوجود ہے تو اس بندے کی حیثیت لازم الوجود کی.
اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات بھی نہ ہوتی. اسی کو لازمہ کہتے ہیں. لازمہ وجود، اگر وہ واجب الوجود تو یہ لازم الوجود، اگر وہ عین علم ہے تو یہ شہر علم ہے، اور اگر وہ وہ رحمان الرحیم ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری کائنات جس پروردگار کی حمد کر رہی ہو وہی معبود کسی بندے کی حمد کرنے لگے. تو اب ظاہر ہے وہ ہمارے ظرف عقل میں آنے والا بندہ نہیں، بس خود ہی جانے کہ کیسا بندہ ہے. حمد کر رہا پروردگار، ساری دنیا اس کی حمد کر کے اس کو محمود بناتی ہے، اور وہ محمود اس کی حمد کر کے اس کو محمد بنا دیتا ہے. تو اب ان دونوں ناموں میں بڑا نام کون سا ہوا؟ محمد بڑا نام ہو گیا، محمود چھوٹا نام ہو گیا. کیوں چھوٹا نام؟ اس لیے کہ مخلوق نے اس کی حمد کی ہے، خالق نے اس بندے کی حمد کی ہے. تو اگر خالق بڑا ہے تو اس کی حمد سے جو بندہ محمد ہو گیا اس کا نام بڑا ہو گیا، اور مخلوقات کی حمد سے جو خدا محمود ہو گیا اس کا نام چھوٹا ہو گیا. ایک صلوات بھیجا. لہذا ایسا بندہ سائل بن کر، اور وہ بھی لفظ قل کی تعمیل میں آیا ہو، اپنی طرف سے نہیں آیا ہو، لفظ قل کی تعمیل میں آیا ہو، اور وہ اس سے کہلوایا جا رہا ہو کہ کہو لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پر کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے اس کے. اس کے بعد قربا پہ بحث چڑھ گئی کہ اس کے معنی کیا ہیں. اس میں الجھایا گیا کہ رسول کے اس سے مراد ہے رسول کے قرابت دار. تو اب آپ طے کر دیجئے، قرابت دار کی تو بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، کون سا قرابت دار؟ آپ جانتے ہیں کہ رشتوں کی قسمیں جو موٹی موٹی ہیں. ایک رشتہ ہوتا ہے کہ جس رشتے کو نسبی رشتہ کہتے ہیں. یہ نسب کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو عام اردو میں ددھیالی رشتہ کہا جاتا ہے. اس میں باپ آتا ہے، چچا آتا ہے، دادا آتے ہیں. تو اس رشتے کو ددھیالی کہا جاتا ہے، نسبی کہا جاتا ہے. ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جس کو حسبی کہا جاتا ہے، اور موٹی اور آسان اردو میں اس کو ننہیالی رشتہ کہا جاتا ہے. ماں، خالہ اور یہ سب سے جو ماں سے مربوط ہوتے ہیں. اور ایک رشتہ ہوتا ہے کہ جو سببی رشتہ کہلاتا ہے، جس کو عام اردو میں سسرالی رشتہ کہتے ہیں. تو اب رسول کے جو قرابت دار ہیں، کون سے قرابت دار مراد ہیں؟ اگر ددھیالی مراد ہیں تو اسی ددھیالی رشتے میں ایک ایسا رشتہ ہے جو قریب ترین ہے، چچا کا رشتہ ہے، اور خدا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو جس انسان سے خدا نفرت کرتا ہو، کیا اسی کی محبت کو اجر رسالت بنا دے؟ اور سارے اقربین کو سمیٹ کر رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ جتنے آپ کے رشتہ دار ہوں، اقربین ہوں، قریب ترین ہوں، ان سب کو دعوت دیجئے آپ. اور کیا کیجئے؟ انذر، ان کو ڈرائیے، آخرت سے ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے. انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے عشیرے میں، خاندان میں جو اقربین ہوں، جو قریب ترین ہوں، ان کو بلائیے اور اس کے بعد ان کو ڈرائیے. انذر. پھر اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انما لا تنذروا الا من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ لاکھ ڈرائیے لیکن آپ نہیں ڈرا سکتے سوائے اس کے ایک من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کرے، پیچھے پیچھے چلے، اور رحمان ہونے کے باوجود بھی اس سے ڈرتا رہے، از غیب ڈرتا رہے. تو اس آیت نے بتا دیا کہ جتنے اقربین تھے وہ سب ایک جیسے نہیں تھے. کچھ اچھے تھے، کچھ برے تھے، کچھ مومن تھے، کچھ کافر تھے. غور فرما رہے ہیں، کسی سے امید تھی کہ وہ آ جائیں گے راہ راست پر، کسی سے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ راہ راست پر نہیں آ جائیں گے.
تو ایسے لوگوں کی محبت کو اجر رسالت کیسے قرار دے سکتا ہے؟ تو وہ کون سا رشتہ قرابت ہے یا رشتہ قربت ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اجر مانگا جا سکتا ہے؟ اتنی بڑی رسالت کا اجر مانگا جا سکتا ہے کہ جو عالمین کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہو. تو ظاہر ہے کہ اس میں نہ حسبی رشتہ ہے، نہ نسبی رشتہ ہے، نہ سببی رشتہ ہے. اس میں کوئی رشتہ جو ہے وہ اس معیار پہ نہیں اتر سکتا سوائے ایک رشتے کے، اور رشتہ یہ ہے کہ جس کو ہم شرفی رشتہ کہہ سکتے ہیں، شرف والا رشتہ. یعنی جس جوہر شرف پر رسول کو رسالت ملی، اگر اس جوہر شرف میں شریک ہے تب تو مستحق ہو سکتا ہے اجر کا. تو وہ کون سا جوہر شرف ہے جس کی بنیاد کے اوپر رسالت ملی؟ سب کہیں گے وہ بس ایک ہی صفت ہوتی ہے جس کو صفت عصمت کہتے ہیں. غور مانے کہ اگر عصمت میں کوئی شریک ہے تبھی اس کی محبت یا معدت کو اجر قرار دیا جا سکتا ہے. اور اس میں بھی سب نہیں کہ جو اقرب ہوں، قریب ترین ہوں، مانے وہ سب جو ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم نے ایک کیٹیگری جو ہے جو قریب ترین ہوں اللہ سے، ان کی قرآن مجید میں دی ہے، یہ کہہ کے کہ بڑے بڑے صاحبان فضل اگر اکٹھا ہو جائیں تو کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جو ان کے اوپر سبقت لے گیا، ان سے آگے نکل گیا، ان کو سرپاس کر دیا. اور جب وہ ایسے مل جائیں تو ان پر بھی جو سبقت کرنے والے ہوں، السابقون نہ السابقون، سابقون پر جو سابقون، اولئک هم المقربون، وہی وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ مقرب بندے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. ان مقربین میں جو اقرب ترین ہو اس کے لیے اشارہ ہے، اس لیے کہ اقرب جو ہے وہ صیغہ تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں جو اقرب ہو. اب جو صیغہ استعمال کیا وہ مؤنث کا ہے. اس کے معنی یہ کہ کوئی مرکز ایسا ہے مشیت کی نگاہ میں کہ جو قریب ترین بھی ہے اور اپنے صنف میں وہ بجائے مرد ہونے کے کوئی خاتون ہے، جیسا میں نے عرض کیا. اس لیے کہ تنہا وہی ہے کہ اگر صداقت کا معاملہ آ جائے تو مرکز صداقت وہی ہے، اگر طہارت کا معاملہ آ جائے تو مرکز طہارت وہی ہے. اس لیے یہی وہ ہستی ہے کہ اپنے باپ کی بلا فصل بیٹی، اپنے شوہر کی بلا فصل زوجہ اور اپنے بیٹوں کے بلا فصل ماں ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول مردوں میں قریب ترین، اقرب، اور پروردگار عالم نے اس کی قربت کا ذکر بھی کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ نجم میں ہے کہ کتنا قریب ہے وہ بندہ اپنے پروردگار سے. ارشاد ہوتا ہے کہ اس قریب ہونا شروع ہوا. وہ معراج کی آیت آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو سورہ نجم میں وہ پورا منظر کھینچا گیا ہے کہ کتنا قریب ہے اللہ سے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ قریب ہونا شروع ہوا. دنا کے معنی قریب ہونا شروع. فتدلّا، اس کو راستہ مل گیا، دلیل مل گئی. دلیل کے معنی راستہ. تو قریب ہونا شروع ہوا. فتدلّا، تو بلا فصل وہ راستے، جو قربت کا راستہ تھا اس کو وہ راستہ مل گیا اور قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ قاب قوسین، 2 کمانی، او ادنا، یا اس سے بھی قریب. اب یہ کمان کیا ہے اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کمان کی طرف اشارہ کیا ہے؟ یہ وہ تیر کمان والا کمان نہیں ہے.
بلکہ اقربیت کا ایک پیمانہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ بھی غور کریں تو آپ کے جسم میں، آپ کے وجود میں، آپ کے نفس سے قریب ترین اگر کوئی عضو ہے تو وہ ہاتھ نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں جس سے آپ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس سے قریب ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے کہ جو دو کمانوں کی طرح سے ہے، جس کو آئی براؤ کہتے ہیں، جس کو بھاؤں کہتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ قریب آنکھ سے کوئی چیز نہیں ہے، غور ہمارے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ آنکھوں سے اتنی زیادہ قریب ہے، پھر بھی کسی کی آنکھ اپنی بھاؤں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے زیادہ قریب بھی آنکھ سے کوئی نہیں ہے، نہ ناک، نہ کان، نہ منہ، نہ ہاتھ، نہ پیر۔ سب سے زیادہ قریب یہی بھاؤں ہیں آنکھوں سے، اس کے باوجود بھی یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ تو قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا جیسے دو کمان، بلکہ اس سے بھی کم، لیکن اس کے باوجود بھی احمد جیسے بندے نے، احد جیسے خدا کو دیکھا نہیں۔ دیکھا نہیں۔ تو جب اتنا بڑا بندہ نہیں دیکھ پایا اللہ کو، تو امت کو کہاں حق ہوتا ہے کہ وہ دیدار پروردگار کا عقیدہ قائم، دیدار خدا کا عقیدہ قائم کرے؟ اللہ وہ دیدار کی عزت پہ نہیں آ سکتا۔ لا یدرکہ الابصار کوئی بھی ہو، وہ سبجیکٹ ویزیبلٹی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے دیکھا کہ رسول نے اپنے کو اور کسی نبی سے مثال نہیں دی، جناب موسیٰ سے مثال دی کہ میں اسی طرح سے آیا ہوں تمہاری طرف جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا گیا تھا۔ اور بڑی مصلحتیں اس میں، اس کو قرض نہیں کرنا ہے۔ بات آ گئی تو فقط نہ کہ موسیٰ نے بھی اللہ سے دیدار کی گزارش کر دی تھی۔ کچھ لوگوں کو گئے تھے، ان کے اصرار ہی پہ گئے تھے، لیکن اللہ سے کہا تھا رب آرینی، پالنے والے اپنے کو دکھا دے، مجھے اپنے کو دکھا دے۔ ادھر سے تھوڑا ذرا سا آگے آ جاؤ۔ تو موسیٰ نے بھی اللہ سے درخواست کی تھی مجھے اپنے کو دکھا دے، بالکل صاف انکار کر دیا اللہ نے۔ لن ترانی، تم ہم کو دیکھ ہی نہیں سکتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہم دیکھنے کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو ایمان کی آنکھوں سے دیکھو۔ علی سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ جس رب کی آپ پرستش کرتے ہیں اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو علی نے عجیب جواب دیا، کیف اعبد ربا لمرا، کیسے میں اس رب کی پرستش کروں جس کو دیکھا نہ ہو، جس کو دیکھا، لیکن فوراً کہا کہ دل میں کوئی شک نہ پیدا ہو، لا اريته بمشاہد العیان، ان آنکھوں کے مشاہدے سے نہیں دیکھا ہے، ولیکن اريته بحقائق الایمان، بلکہ ایمان کے حقائق کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جب ایمان سارے حقائق سے چھلکنے لگے تب جا کے کہیں اس کا ایمانی ادراک ہو سکتا ہے۔ ایک سال بعد تو اسی لیے لے آئے تھے، قوم کا اصرار اتنا تھا، 70 آدمی جو تھے
وہ یہ کہہ رہے تھے ہم خدا کو بالجہر دو بدو دیکھنا چاہتے ہیں. انبیاء کو کیسے کیسے پریشان کیا گیا کہ اچھا اور ایک وفد بناؤ، وہ لوگ اکٹھا ہو جائیں جن تاب نظر بہت زیادہ ہے، نظر کی تاب بہت زیادہ ہے. 70 آدمی آ گئے، ہم دیکھ لیں گے. اب اللہ سے گزارش کی تو پروردگار عالم نے کہا لن ترانی ہے، تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنے مکان پر ٹھہرا رہے، وہی ابھی لن ترانی پہلے کہا تھا، اگر یہ استقر علی مکان، اگر یہ اپنے مکان پر ٹھہرا رہے، فسوف ترانی، فوراً تم ہمیں دیکھ لو گے. ادھر سے جب تجلی ہوئی تو جو پہاڑ کا حشر ہوا وہ تو بالکل ایک دم کیا ہے، بالکل خاک ہو گیا، بالکل جل کے خاک ہو گیا. وہ 70 آدمی مر گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. دیکھا تم نے عقید دیدار کا حشر. ایک سلوات بھیج دو. تو پروردگار عالم جن کو اپنا منصب دیتا ہے، میں عرض کر رہا تھا 2 باتیں بڑی سینسٹیو ہیں، بڑی حساس ہیں. ایک منصب، ایک جنت. اتنی حساس ہے کہ ان دونوں کوئی بھی ترک اولا کو برداشت نہیں کر سکتا. جنت کے بارے میں آپ کی خدمت عرض کر چکا ہوں. منصب کے بارے میں جناب یونس اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کتنی تبلیغ کی اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد جب قوم نہیں مانی تو اب عذاب الہی جو ہے وہ آ گیا، حجت تمام ہو گئی. عذاب کے آثار جب دیکھا قوم نے تو وہ بدحواس ہو کے باہر نکل آئی، ایک صحرا میں، ایک جنگل میں آ کے جمع ہو گئی، گڑ گڑانے لگی. عورتیں اپنے بچوں کو لے کے نکل آئیں، گود کے بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو. جناب یونس ہیں، قوم کو دیکھ رہے ہیں، عذاب کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو عذاب آ ہی چکا ہے تو ہمارا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں. اولا کیا ترک ہو گیا کہ جب ہٹ رہے تھے، باوجود کہ یہ گریا، یہ بے چینی، یہ بچوں کا گود میں لے کے آنا، تو خدا سے پوچھ لیتے پالنے والے، کوئی وہ عاجز تو نہیں ہے کہ عذاب بھیج کے پھر واپس نہ لے لے. اتنا انتظار نہیں کیا کہ خدا سے ذرا سا پوچھ لیتے کہ ہم رکے رہیں یا چلے جائیں. اسی ترک اولا کا پھر انجام کیا ہوا کہ جس ناؤ میں وہ گویا جا رہے تھے، ناؤ والوں نے قرآن نکالا، وہ تو انہی کے نام نکل آیا. کوئی منحوس آدمی بیٹھ گیا ہے اس میں جو ڈوبنے لگی ہے، انہی کے نام آیا تو اٹھا کے پھینک دیا، اور ایک مچھلی نے نگل لیا انہوں. اب آپ ذرا اندازہ کریں مچھلی کے جسم کے اندر کی ہیٹ ہے، ایسیڈیٹی ہے، کیسے جناب یونس نے، جس کے بارے میں قرآن نے لکھا ہے کہ اگر تسبیح ان کی زبان پر جاری نہ ہوتی تو ہم قیامت تک یوں ہی رکھتے. یہ منصب کا معاملہ ہے، نبوت کا معاملہ ہے، اللہ منصبدار ہے تو ترک اولا نہیں کر سکتا. اگر ترک اولا ہے تو عذاب ضرور آئے گا. توجہ کر رہے ہیں. اب وہ تسبیح ان کی مشہور ہے، کرتے رہے. کیا تسبیح کی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انی کنت من الظالمین. میں نے غلطی کی، میں نے ظلم کیا. ظلم کے معنی جہاں پہ جو چیز رکھنی چاہیے وہاں سے ہٹا دیا، مجھے وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے تھا. اللہ اپنے عذاب کو ہٹا بھی سکتا ہم سے. ہم نے یہ نہیں ہوا، ہم سے ترک ہو گیا، ایک اولا ترک ہو گیا. جناب یوسف کو بادشاہی مل گئی، مصر کے عزیز ہو گئے، اور ان کو زمین کے خزانوں کی وزارت مل گئی. ایک بڑے عہدے کے اوپر آ گئے تھی پریشانیوں کے بعد. اب جب باپ کو خبر ملی تو باپ آیا، جناب یعقوب، اور جب آئے
تو جناب یوسف سے ایک اولاد ترک ہو گیا. باپ تھا وہ، لاکھ بڑی منزلت پر ہوں، لاکھ بڑی پوسٹ پر ہوں، لاکھ عزیز مصر ہوں، کچھ ہوں، لیکن باپ کی منزل تو ان کو اتر آنا چاہیے تھا گھوڑے سے، اتر کے استقبال کے لیے بڑھنا چاہیے تھا. گھوڑے پہ بیٹھے رہ گئے، بیٹھے تو رہ گئے مگر ایک نور ان کے جسم سے نکلا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. اب وہ پریشان ہوئے کیا ہوا؟ تو فرشتے نے بتایا اب آپ کی نسل میں پھر کوئی نبی نہ ہوگا. یہ ترک اولا ہوا. تو منصب بہت حساس ہوتا ہے. اسی طرح سے اب ہم جب ان واقعات کو پڑھ کے اور رسول کی سیرت کو دیکھتے ہیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، تو ہمیں تو بہت سے ترک اولا نظر آتے ہیں. اور ہمارے آپ بتائیے، اللہ کی مسجد میں اپنے نواسے کو اٹھا لینا اور خطبہ توڑ دینا، چھوڑ دینا، اللہ کے سجدے میں نواسے کو برداشت کرتے رہنا اور سر نہ اٹھانا، اللہ کی مسجد میں اپنے نواسوں کو کاندھے پہ اٹھا لینا، اللہ کی مسجد میں باپ ہو کے اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، اللہ کی مسجد میں اپنے نواسے کے لیے اونٹ بن جانا اور اونٹ کی طرح العفو العفو کی آواز نکالنا. آپ سچ بتائیے، بڑا نازک موڑ ہے جہاں پہ لے آیا ہوں. اور فرمائے بہت نازک موڑ ہے. سب بظاہر ترک اولا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اولا کے معنی ایک حکم ارشادی جسے لیے کہا گیا کہ اگر ایک ڈاکٹر دوا بھی دے اور ایک ارشادی حکم دے دے، دیکھیے آپ ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا. اب کوئی آدمی ٹھنڈا پانی پی لے اور دوا سے اچھا بھی ہو جائے اور ڈاکٹر سے کہے جا کے میں اچھا ہو گیا آپ کی دوا سے، مگر وہ جو آپ نے وہ کہا تھا کہ ٹھنڈا پانی پہ میں نے پی لیا، کہا چلیے اگر نہ پیتے تو اور اچھا ہوتا. یہی ترک اولا کا معاملہ ہے. اور لیکن یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو، اس کے معنی رسول سر اٹھانا بھی چاہتا ہے تو فرشتہ آ کے روک دیتا ہے. فرشتہ کے اس کے معنی یہ ہیں کہ بظاہر جو ترک اولا نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا چاہیے، وہ رسول ہے. نانا کی محبت میں نواسے سے یہ سلوک، عین مسجد پروردگار عالم میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس سے مشیت راضی ہے، اس سے خدا راضی ہے، اور ایسا راضی ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو مشیت ناراض ہو جائے. غور، اگر وہ نہ کرے تو مشیت ناراض ہو جائے. اس کے معنی یہ کہ سر نہ اٹھانا ترک اولا نہیں ہے، اٹھا لینا ترک اولا ہوتا. کاندھوں پہ نہ چڑھاتا تو ترک اولا ہوتا، اونٹ نہ بنتا تو ترک اولا ہوتا، اگر خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نہ اٹھاتا تو ترک اولا ہوتا، اگر تعظیم کے لیے اپنی بیٹی کے نہ کھڑا ہوتا تو ترک اولا ہوتا. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بندے کتنا قریب ہیں مشیت الہی سے. یہی وجہ ہے کہ ایک پیمانہ قربت کا دیا. اور بس اسی بات کو ختم کہ جب قریب کرنے لگی مشیت ایک بندے کو تو اس نے ایک لفظ استعمال کیا، ادنو منی. ادنو کے معنی قریب ہو جاؤ، منی، اور قریب ہوتے ہوتے کتنا قریب ہو گیا کہ 2 کمان یہ اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اور بس اتنا ہی فرق ہے دیکھنے اور نہ دیکھنے میں. اور ادنا کہہ کے ذہن کو آزاد کر دیا اللہ نے کہ جتنا چاہو تم قریب کر لو، بس اتنا خیال رکھنا کہ خدا خدا رہے، بندہ بندہ رہے. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اور بندے کتنا اللہ سے قریب ہیں. تو جو لفظ منیت سے جتنا قریب کرے گا رسول، اتنا ہی وہ رسول سے قریب ہوگا، جتنا رسول سے قریب ہوگا اتنی خدا سے قریب ہوگا.
اب دیکھ لیں، متفق علیہ ہے، سیاہ ستہ میں ہے، دوسری کتابوں میں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کچھ بندے ایسے تھے کہ جن سے رسول نے یہی لفظ منی سے اپنی قربت کو پہچانوایا، یا علی انت منی وانا من کا، الحسن منی الحسین منی الفاطمہ بزۃ منی۔ اس کے معنی یہ کہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے بھی جو اللہ سے قریب تر بندے تھے، ان میں ایک قریب ترین خاتون جو قربا کی منزل پر فائز تھی، اسی مرکز کے لیے اللہ نے اجر مودت فی القربہ کہہ کے مانگا تھا۔ صلوات بھیج دیں اور بس۔ تو ظاہر ہے کہ ان بندوں کو جتنا پہچان لے انسان اور جتنا اس پہچان اور معرفت سے محبت پیدا ہو جائے، اتنا ہی ایک انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ایک چیز اتاری، میزان۔ میزان کے معنی یہ ہیں تاکہ اعمال کو تولا جا سکے۔ اعمال چونکہ مادی کوئی مٹیریل کوئی چیز نہیں ہے، اعمال چونکہ ایک معنوی حقیقت کا نام ہے، اس لیے جو میزان ہوگی وہ بھی معنوی ہوگی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ایک معنوی چیز کو وزن کہہ کے اور اس میزان کی طرف ہم متوجہ کر دیا کہ الوزن یومئذ الحق، آج کا جو وزن ہے یومئذ، آج جو تولا جائے گا اعمال، اس میزان کا نام کیا ہے، اس وزن کا نام کیا ہے؟ اس وزن کا نام حق ہے۔ اس کے معنی یہ ہے جو حق سے جتنا قریب ہو جائے اتنا ہی اس کے اعمال میں وزن ہوگا۔ اب یہ پھیلانے کی بات تھی لیکن بات آگے نہیں بڑھاؤں گا، ایک دوسری آیت پہ بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس حق کو جتنا سمجھے، اس حق میں جو علم ہے علم سے قریب ہو جائے، اس حق میں جو قدرت ہے اس قدرت سے قریب ہو جائے، اس حق میں جو صبر ہے اتنا صبر سے قریب ہو جائے، اطاعت سے قریب ہو جائے، معرفت سے جتنا زیادہ قریب ہوگا۔ اب ظاہر قربت جو ہے وہ مکان چاہتی ہے، جیسے ہمارا ہاتھ اس جگہ کے اوپر ہے، اب یہ قریب ہونا چاہتا ہے تو یہ اپنے مکان سے ہٹے گا اور اس کے مکان کے اوپر آئے گا جہاں کے اوپر ہاتھ ہے۔ یہ گویا بہت جنرل تصور ہے قربت کا، اس لیے کہ قربت مکانی ہوتی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہو کہ جو حق کا قائم مقام ہو، یعنی حق کو بدلا جا سکتا ہو شخصیت سے، اصول کو بدلا جا سکتا ہو شخصیت سے۔ اور یہی میں کہتا ہوں کہ جب بہت کثیر مجمع میں رسول اللہ نے اس کو اٹھا کے پہچانوایا ہے تو اس وقت تک نہیں اتارا جب تک یہ دعا تمام نہیں ہو گئی کہ اللہم الحق مع العلی والعلی مع الحق، اللہم عادر الحق ہے سمدار، میرے پالنے والے اب حق کو اسی کے پیچھے پیچھے لگا دیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد لیکن ظاہر ہے کہ آج وہ حق وہ مشقت جو تھا وہ نہیں ہے۔ کچھ سن 10 ہجری کی بات تھی جب اس مجمع میں کہا تھا، سن 40 ہجری میں دنیا سے چلا گیا، تو کیا اس کے چلے جانے کے بعد اصول بھی چلا گیا؟ اصول ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اس اصول کا جو مرقع تھا وہ چلا گیا لیکن اصول باقی ہے۔ لیکن رسول نے جو دعا کی تھی کہ حق کو اسی کے پیچھے پیچھے، اس کے معنی یہ کوئی دور ایسا صبح قیامت تک نہ آئے گا کہ جب اصول حق ہو اور کوئی ایسا نہ ہو جس کے پیچھے پیچھے حق چلنے والا ہو۔ ایک صلوات بھیجتا ہوں۔ بس آخر کلام میں سورہ کہف میں جیسے امام حسین کے سر نے جس سورہ کی تلاوت کی ہے، سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے هل ننبئکم باخسرین اعمالا، ہم تمہیں کیا خبر نہ دے دیں، ننبئو کے معنی تمہیں انفارم نہ کر دیں، تمہیں خبر نہ دے دیں
کس کی خبر؟ اخسرین اعمال، کہ جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، خاسرین نہیں اخسرین، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی صحیح کی، عمل پر عمل کرتے رہے، عمل پر عمل کرتے رہے، مگر ان کی صحیح ضلع سب غائب ہو گئی۔ ضل سعیہم، اور وحبطت اعمالہم، ان عمل تو بہت کیا مگر سب حبط ہو گیا، برباد ہو گیا سارا عمل۔ وَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمُ الْوَزْنَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم قیامت میں کوئی وزن قائم نہ کریں گے، کوئی میزان قائم نہ کریں گے، اس لیے کہ میزان تھی اعمال کو تولنے کے لیے۔ جب اعمال رہی ہی نہیں گئے، جب سب غارت ہو گئے، تو تولے کیوں کر جائیں؟ جب بچے ہی نہیں تو تولے کیوں کر جائیں؟ خدا کا شکر کیجئے کہ آپ اس جماعت میں ہیں جس کے اعمال تولے جائیں گے۔ اخسریما، آپ منظر وہ دیکھیں، نمازوں پر نمازیں ہیں جو لے کے چل رہے ہیں، روزوں پر روزے ہیں کہ جو حج لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اعمال کا ایک ڈھیر ہے کہ جو لے کے جا رہے ہیں۔ اسی آیت میں لکھا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَنُونَ صُنْعًا، یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ حسن عمل کس کے پاس ہوگا۔ یحسنون صنعا، ہم نے جو بنایا ہے بہت حسین ہے، لے کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے لپک کے حوض کوثر تک پہنچ گئے، جو منظر قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ ادھر ان کا قریب پہنچنا تھا کہ اب صحیح ستہ میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، فرشتوں نے انہیں ہکانا شروع کیا، چلو چلو، ہکانا شروع کیا۔ جب ہکانا شروع کیا تو ایک بار رسول نے کہا ارے ارے تم کس کو ہکا رہے ہو؟ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ کہا کہ یہ اصحاب تو ہیں مگر آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیسے کیسے فتنے کیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مفسر نے یہ لکھا، جہاں کے اوپر یہ آیت آئی اس کی تفسیر میں سب نے یہ لکھا کہ وقفوہم، یہ لوگ اعمال لے کے بڑھتے چلے، ان کو روکو روکو، انہم مسئولون، ان سے ایک سوال کیا جائے گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ یہ سوال اسی معدت اہل بیت اور ولایت علی کا سوال ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہی معدت، یہی ولایت جو ہے وہ ایمان کی جان بھی ہے، ایمان کی روح بھی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ اس لیے محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور معدت بھی عربی کا لفظ ہے، دونوں کا فرق سمجھ لینا چاہیے۔ محبت وہ ہے جس کے لیے بڑی چیز قربان کی جا سکتی، اولاد سے محبت ہوتی ہے، خدا نہ کردہ اولاد کے اوپر کوئی آنچ آ جائے تو دولت قربان کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں زمین بیچ کے لوگوں نے اولاد کو بچایا ہے، ماں نے اپنے زیور بیچ دیے ہیں، تو یہ محبت ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز جس کے اوپر محبت کو بھی قربان کر دیا جائے اس کو معدت کہتے ہیں، اور ہم نے یہ منظر کربلا میں دیکھا۔ ہم نے یہ منظر کربلا میں، کہاں سے میں آپ کا ذکر کروں؟ پوری دنیا میں آج تک کوئی ایسا بھائی نہیں پیدا ہوا جیسے عباس تھے، اور نہ پیدا ہونے کا اب کوئی امکان ہے۔ آج تک کوئی اتنا حسین بیٹا، حسین بھتیجا نہیں پیدا ہوا جیسے جناب قاسم تھے۔ آج تک کوئی ایسا کمسن نہیں پیدا ہوا جیسے جناب علی اصغر تھے۔ آج تک کوئی ایسی بہن نہیں پیدا ہوئی جیسی جناب زینب تھی۔ آج تک کوئی ایسا غلام نہیں پیدا ہوا جیسے کربلا کے غلام تھے۔ میں کس کا ذکر کروں گا، لیکن ایسے اصحاب نہیں پیدا ہوئے جیسے کربلا کے اصحاب تھے، اس لیے کہ سب ارباب معدت تھے، اور یہی وجہ تھی کہ معدت سے بڑی ان کی نگاہوں میں کوئی چیز نہیں تھی۔
اور یہی مودت وہ ہوتی ہے جو دل کے اندر قربانی کا وہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ وطن بھی آدمی قربان کر سکے، اولاد بھی قربان کر سکے، دولت بھی قربان کر سکے، حد یہ ہے کہ اپنا ناموس بھی قربان کر سکے۔ تو اگر مودت کو دیکھنا ہو کہ کیا کارنامہ انجام دیتی ہے تو اسے کربلا میں دیا جا سکتا۔ یہی مودت تھی عزیزو۔ بس میں ربط مصائب پہ آ گئی۔ ایک بدترین دشمن ترین خاندان ہے اہل بیت، سب جانتے ہیں آپ، اہل بیت کا دشمن ترین خاندان، سب بچے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس کا نام ہے بنی امیہ۔ ابو سفیان اسی خاندان سے ہے، معاویہ اسی خاندان سے ہے، یزید اسی خاندان سے ہے، اور حکم اسی خاندان سے ہے۔ ایک سے ایک آپ کو دشمن ملے۔ اسی دشمن ترین خاندان کی ایک خاتون، اس کے دل میں مودت پیدا ہو۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے، کسی کے دل کا حال کوئی دوسرا نہیں جانتا، پروردگار جانتا ہے۔ بدترین خاندان کی عورت اور اس کے اندر جو جذبہ مودت پیدا ہوا تو اللہ دیکھ رہا تھا، اس لیے پروردگار عالم نے اس خاتون کو اسی دنیا میں ایک ایسی جزا دے دی جیسی جزا رسول کی بیٹی کو بھی نہیں دی۔ اب میں کہنے کی جسارت اس لیے کر رہا ہوں کہ واقعہ ہے۔ اللہ نے رسول کی بیٹی کو رسول کی شبیہ دی، مگر دو حصوں میں بانٹ کے دی، آدھی حسن میں دی، آدھی حسین میں دی، مگر ام لیلہ اس خاتون کا نام ہے جس کو سراپا پوری شبیہ دے دی۔ ایسا مقدر کسی ماں کا آج تک نہیں جو ام لیلہ کا مقدر پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین نے جب تعارف کروایا ہے، وہی کربلا کے میدان میں تعارف کروایا ہے، کہ جب میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا تھا کہ میں اپنے نانا کی زیارت تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا ہوں، اس کی زیارت کر لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اشبہ الناس، سارے عالم انسانیت میں رسول سے سب سے زیادہ مشابہ، اشبہ الناس خلقا و خلقا، کہ جو اپنی صورت و شکل خلق میں بھی اور اپنی سیرت میں بھی بالکل رسول سے مشابہ، اور رفتار میں بھی رسول سے بالکل مشابہ رسول۔ امام حسین نے جو مؤذن ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جب عاشور کا دن آیا تو صبح عاشور کو آپ نے کہا آج تو اذان نہ دے گا، آج گلدستہ اذان پر میرا لال علی اکبر اذان دے گا۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کسی کے کانوں میں رسول کی آواز پڑی ہو تو متوجہ ہو جائے، ڈر جائے، توبہ کرے، باز آ جائے، یزید کی فوج سے نکل آئے، لہذا آواز بلند ہوئی، علی اکبر کی آواز بلند ہوئی، اب وہ فضا میں گونجی، اور امام حسین نے اس اذان سے اپنی حجت کو ثابت کر دیا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا مؤذن نہیں ہوتا جس کی آواز اتنی آواز رسول سے مشابہ ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد جس اطمینان نفس کے ساتھ آپ نے پوری کربلا کو، جسے کہتے ہیں کہ لانچ کیا ہے، کس ترتیب سے، کس آرڈر سے سپاہی بھیجے ہیں، وہ امام حسین کی وہ حکمت ہے کہ جس حکمت کو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اصحاب بھی راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں، اعزا بھی راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں، ایک جناب عباس بچے تھے، وہ بھی راہ خدا میں کام آ گئے، اب کوئی نہیں ہے، اب اگر ہے تو وہی بیٹا ہے کہ جو سر سے پیر تک رسول اللہ کی شبیہ ہے، اور اب اپنے باپ کے پاس آیا ہے، کہہ رہا ہے بابا اب تو کوئی نہیں رہ گیا، اب مجھے اجازت دے دیجیے۔
تو امام حسین نے کہا کہ اچھا ایک کام یہ کرو کہ تم خیمے میں جا کے ماں سے بھی اجازت، خیمے میں جا کے اپنی پھوپھی سے بھی اجازت۔ تو علی اکبر خیمے میں آئے اور ماں سے اجازت چاہا، کہا بیٹا میں نے تو کل رات ہی سے اجازت دی، آج صبح تو نے اذان دی تھی نا، تو جب نام محمد تو نے لیا اذان میں تو میں سجدے میں چلی گئی، میں نے خدا سے کہا میرے مالک یہ نام بچا لے، میری اولاد کو لے لے، میرے علی اکبر کو لے لے، مجھے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اجازت لینا ہو تو میں نے فقط جنم دیا ہے تجھے، پال کے تجھے جوانی تک تو زینب نے پہنچایا، جا کے زینب سے جا کے جب جناب زینب کے پاس آئے تو زینب نے کہا کہ اتنی آسانی سے اجازت مانگ رہا تو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے ہم اجازت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تربیت کرنا، پالنا، بڑا کرنا ایک ایسی مشقت اور محنت کا کام ہے کہ اتنی جلدی اتنی آسانی سے ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو لکھا یہ ہے کہ علی اکبر نے کہا کہ آپ اجازت نہ دیں گی تو ہم نہ جائیں گے، لیکن میری ایک بات سن لیں کہ اگر آپ کو ہم اس لیے زیادہ عزیز ہیں کہ آپ نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے پالا ہے، تو میں آپ سے سوال کہ اگر کوئی آپ کی طرح اور پالنے والی ہو جس نے اپنے بیٹے کو چکیا پیس اگر اس بیٹے پہ حرف آ جائے تو اب جناب زینب نے اجازت دی تھی، لیکن بیویوں نے آ کے گھیر لیا، ایک حلقہ بنا لیا اور ایک ایک سے رخصت ہو کے اس حلقے کو توڑ کے اب نکلنا چاہ رہے ہیں علی اکبر۔ لکھا یہ ہے کہ پردہ اٹھا لیکن پھر گر گیا، پھر کوشش کر کے نکلے، پردہ اٹھا، پھر پردہ، 7 بار ایسا ہوا، لیکن 7 بار جو پردہ گرا اگر کوئی بزرگ روکتا تو بازو پکڑ کے روکتا، معلوم یہ تو کوئی بہت ننھی بچی ہے کہ جو بار بار ابا کا دامن کھینچ لیتی ہے۔ ایک بار علی اکبر نکلنے کے بعد باپ کے پاس آئے، امام حسین نے اتنا سجا دیا، رسول کا امامہ، رسول کی ابا، سب کچھ پہنا کے اور گھوڑے کے اوپر سوار کرا دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے، یہ لوگ سب آل رسول ہیں، یہ اس گھر کے لوگ ہیں، شاید کسی کو خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب رخصت کرنے لگے تو ایک نصیحت کیا، اے بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ایسا کرنا کہ مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے، پلٹ پلٹ کے باپ کو دیکھتے رہے۔ اب پلٹ کے دیکھ بھی رہے ہیں، آگے شوق بھی ہے، جوانی کا عالم ہے، علی کی شجاعت بھی ہے، چانچہ اشتیاق یہی ہے کیسے جلدی چلے جائے میدان جنگ میں اور باپ کی نصرت میں، دکھائیں کہ شجاعت کیا ہوتی ہے، باپ محبت بیٹے کے دل میں کیا ہوتی ہے، لیکن پلٹ پلٹ کے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی میں ایک بار محسوس ہوا کہ باپ جو ہے پیچھے پیچھے چلا، گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اتر کا بابا جان جب آپ نے رخصت کر دیا تھا تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ بیٹا اگر تو بھی صاحب اولاد ہوتا، تیرے بھی اولاد ہوتی تو یہ سوال نہ کرتا، اب تو نے ٹوکا ہے تو میں یہیں رک جاتا ہوں۔ باہر سے جانے کے بعد علی اکبر نے جہاد کیا، ان کا جہاد بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے مصروف جنگ تھے کہ ایک بار محسوس یہ ہوا کہ بڑی شدت سے پیاس جو ہے وہ جذبہ نصرت میں حائل ہو گئی، تو چونکہ بھگا دیا تھا اشقیاء کو، کچھ دور اتنا وقفہ لے لیا تھا، فوراً پلٹ کے باپ کے پاس آئے، کہا بابا ابھی آپ کی نصرت کرنے جو تمنا تھی وہ پوری نہیں ہوئی، کیا بتاؤں، اس لیے کہ اگر چند قطرے بھی میرے حلق میں چلے، کہ بیٹا تو جانتا ہے ہم سب معرض امتحان میں ہے، کہاں پانی ہے میرے پاس، لیکن تو نے کہا ہے تو خالی میں نہ جانم دوں گا، ایسا کر کہ میں
اپنی زبان تیرے دہن میں ڈال. شاید میں نے ابھی جنگ نہیں کی ہے، میری زبان اتنی خشک نہ ہو، لہذا اس میں جو تری ہے اسے چوس لے. یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا. کبھی بچپن میں حسین رسول جو تھے زبان دے کے چساتے تھے. ایک بار زبان کو نکالا، لیکن جیسے ہی نکالا ویسے علی اکبر نے کہا اے بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے. جب سوکھ جاتی ہے کوئی چیز تو کانٹے پڑ جاتے، انہیں آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے. تو پھر ایک بار کہا اچھا یہ انگوٹھی میں اتارتا ہوں اپنے دہن میں رکھ لے، شاید اس سے کچھ سہارا مل جائے. اب ظاہر ہے کہ اب علی اکبر رخصت ہو کے جا رہے ہیں تو ذہن میں باپ کی پیاس کا خیال ہے اور آگے میدان ہے، لہذا لکھا ہے کہ جا تو رہے ہیں مگر ادھر کمی گاہ کی آڑ لے کے ایک ظالم ایسا ہے کہ جو انتظار میں ہے کہ تیزی سے علی اکبر جو آ رہے ہیں اتنی تیزی سے ہم نیزہ ان کے سینے میں چبھو دیں. وہ ادھر سے تیزی سے علی اکبر کا گھوڑا بڑھا، ادھر سے نیزہ بڑھا، وہ نیزہ سینے کے اندر آیا. جب دشمن نے کھینچنا چاہا تو اس کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی. علی اکبر نے ایک بار اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں رکھ، گھوڑا لے کے جدھر سے جاتا اتنی تلواریں پڑی کہ لکھا ہے کہ جسم بالکل چھلنی ہو گیا. قتلوہ اربن، اربا کی لفظ ہے. اب گرتے ہوئے ایک بار بیٹے نے باپ کو آواز دی، لیکن بلایا نہیں، جانتا تھا کہ میرا باپ کیسے آئے گا. کہا یا بتا علیک منی سلام، اے بابا میرا سلام آخر لے لیجئے، آنے کی زحمت نہ کیجئے گا. ایک بار حسین آگے بڑھے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں، ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتے کھاتے جب بیٹے کی لاش پر پہنچ تو ایڑیاں رگڑ رہی تھیں. بیٹے کا ہاتھ سینے پر تھا. اے اکبر یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھو؟ کہ بابا ایک نیزے کی انی ہے کہ جو میرے سینے میں ٹوٹ گئی ہے. بس ایک بار گھٹنا ٹیکا، نجف کی طرف رخ کیا، یا علی کہا، اس برچھی کی انی کو نکالا. مگر خدا نہ کرے کسی باپ کو یہ منظر دے، فقط انی نہیں نکلی، میں کلیجے کے نکلا. لکھا ہے اس کے بعد حسین اتنے کمزور ہو گئے کہ کہا لاشوں کو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اٹھا. اب حسین اپنے بیٹے کی لاش کو بھی نہیں اٹھا پا رہے. ایک بار خیمے کی طرف رخ کیا، آؤ بنی ہاشم کے بچوں، اس لیے کہ باپ بوڑھا ہے، بیٹا نوجوان ہے، آؤ اس لاشے کو خیمے تک پہنچا دو. علی اکبر خیمے تک آ گئے، لاش رکھی گئی. فضہ نے ایک بار ام لیلہ کو خبر دی. لکھا ہے کہ جب بہت دیر ہو گئی ام لیلہ نہیں آئی خیمے سے تو پھر فضہ گئی. کہا بی بی میں نے کہا نہیں تھا آپ کا بیٹا ہے؟ کہا میں کتنی دیر سے کوشش کر رہی ہوں کہ خیمے سے باہر مگر مجھے وہ درد دکھائی نہیں دے رہا ہے، میں اسی خیمے میں چکر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ما پکاری رنگ میں یہ بانا لو فغاں ناشاد نوجوان بانو پکاری رنگ میں یہ بانا شاد نوجوان اکبر جواب دو تمہیں ڈھونڈوں کہاں کہاں ناشاد نوجوان
اکبر زد جواب دو ذرا آنکھوں کو کھول کر، خوش کر دو بول کر، کرتے ہیں ماں تمہاری محبت کا امتحان، ناشاد نوجوان، چھاتی پہ ایک ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں دونوں بند، اے میرے ارجمن، ماں تین چار بار پکاری کہ میری جان، ناشاد نوجوان، 18واں برس تھا میرے میں لقا تجھے، کیا ہو گیا تجھے، کس کی نظر لگی تمہیں، اے میرے نوجوان، ناشاد نوجوان، بانو پکاری رن میں یہ بانا لو فغان، ناشاد نوجوان، یا حسین